گانا میوزک آئے کہ نہ آئے، صبح کی ہوا آئے کہ نہ آئے، وہ اسی میں سحر سدت جاتی ہے. لہٰذا اس فقیر کے دن اپنے آپ کو فقیر ایک دفعہ کہا پہلے کے اندر بھی کہا اقبال نے فقیر کہا، اس فقیر کے دن پورے ہو گئے، میری طرح کوئی اور دانا ہے راز آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا پتہ آئے کہ نہ آئے. یا ختم ہی بات. آگے ایک اور سے قدر لکھا، وہ کیا تھا، یہ ساری بات رینڈم ہوگی. اقبال نے اپنے آپ کو پیش کیا قوم کے سامنے، پہلے قوم کا درد، سیاست کا درد، ایک فلسفی، ایک شاعر، ہزارہا لہجے. ایک اور جگہ کہا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. کہا کہ اقبال نے. ایک اور جگہ کہا بس چلتے چلتے تو کلندر اپنے آپ کو کہا ایک جگہ وغیرہ میں کیا کلندری کیا ہے، وغیرہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے یہاں پر. اس طرح اور بہت ساری جگہ پہ کہ مجھے راز آزاد کر دیا، مجھے اپنی مہربانی کر دی، دینے والے نے بہت کچھ دے دیا کہ زندگی میں انقلاب کر دیا. تو آخری یہ سمجھو کہ اس کا کہتا یہ تھا کہ روز دیر افتمان ہے. اب یہ میوزک ہے، ہم چاہ رہے ہیں کون آئے گا واپس، نصیب میں حجاز آیا چنا ہے. اب یہ حجاز سے عرب کی سرزمین سے ہوا ہے یا نہ کہ جو بھی، یعنی مجھے وہاں سے ہوا آ رہی ہے، یہ جو میں لکھتا ہوں وہاں کی ہوا کا اثر ہے. رات میں خود بتا دیا سلامت روزگارے یہ فقیر ہے، فقیر تو بن گیا جس کو ہوا وہاں سے آئے. دیگر دانا ہے راز آیت کے آیت کہ وہ نسیم حجاز جو ہے نا، اب وہ ہی دانا ہے راز بناتی ہے. یعنی جس کو ان ہواؤں میں عرب کی ہوا مل جائے وہ دانا ہے راز ہے. یا یوں کو جس کو زندگی کے اندر دنیا کے اندر خالق کا اور رابطہ مل جائے تو نائران ہو گیا. جس کو دنیا میں کوئی خدا نظر نہیں آتا اور جو کہتے مجھے خدا ہے نظر آتا، اب اس طرح دنائے راز ہو گیا. کہتے تو کیا دیکھ رہا ہے، یہ سارے گمراہ لوگ کافر لوگ ہیں. کہتے کافروں میں مجھے ایمان نظر آیا. اب یہ راز کسی کو کافروں میں ایمان 100 سال بعد نظر آیا، کسی کو ان کے پرانے آباء و اجداد کو مسلمان نظر آیا. کہتے آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، اچھا آدم کے نہیں بچے، سارے ان کے بچے، آج سب کے بچے. نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں، آدم علیہ السلام کی ہو اچھا وہ سارے مسلمان تھے. ہاں جی سارے مسلمان تھے. اچھا جو درمیان میں بیمار ہو گیا بیچارے، کافر ہو گیا. تو پھر جو بیماری ہے جس سے پہلے دیکھتا ہے کہ پہلے دنات تھے مسلمان تھے، پھر کہتے کوئی بات نہیں کچھ عرصے کے بعد پھر ہی ہو جائیں گے. تو یہ ہے دنائے راز. وہاں پر بات ختم نہیں کی اس نے، کیا کہا سرامد روزگارے ای فقیرے دگر دان آئے راز آئے چنارے. اس فقیر کے دن تو ہوگا پورے، کوئی اور راز جاننے والا میرے بعد آئے کہ نہ آئے. پھر آپ کو یاد اس کے آگے کیا کہا، اگر می آئے دان دان آئے رازے بدے اورا نوائے دل گدازے ضمیر امت آرامی کند پاک حکیم دل نوازے نہ نوازے. مطلب یہ کہ اگر وہ دنائے راز آیا تو میرا سوچ بھی اسی کو دینا، اور وہ امتوں کی ضمیر کو پاکیزہ کرے گا، حکیم ہوگا، دل نواز ہوگا، دل سوز ہوگا. مطلب یہ کہ میرے بعد آ سکتا ہے. پہلے کیا کہا پتہ نہیں کوئی آئے کہ جائے، حکیم آئی نا میرے یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہاں اگر میرے بعد کوئی آئے تو اس کو یہ ساری نوا دینا، تو اس کو یہ بات دینا. گویا کہ دانائے راز نے یہ بتا دیا کہ اور دانائے راز آ سکتا ہے. آپ بات سمجھ رہے. تو دانائے راز کیا ہوا، وہ جس کو نسیم میں حجاز آئے، وہ کہتے ہیں مطلب چھڑا کر بتوں سے اپنا کیا ہے، چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار ہو رہا ہے حجاز ہوگا. یہ اس کی مجھے میں چاہیے. ایک اور جگہ کہا کہ مجھے کیا دانش فرنگ میں بات لگے گی، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف، مدینہ و نجف سے سرما پہننے والا، مجھے کیا مطلب ہے پرواہ کہ فرنگ کیا ہے، فرنگ کیا ہے. تو گویا کہ یہ اس نے بتا دیا کہ وہ آدمی جو یہاں رہتا ہو اور حجاز میں رہتا ہو وہ دنائے راز ہے.
مطلب جو آدمی زمین پہ رہتا ہو اور خدا کے ساتھ رہتا ہو دنائے راز ہے، وہ آدمی جو اس دنیا کے اندر ہونے والی دنیا کا نہ ہونا جانتا ہو کہ جو ہے یہ نہیں ہوگا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرم مانا۔ کہتے ہیں محرم والی بات پتہ کیا ہے؟ جو تھا آج نہیں ہے۔ وہ پرانے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب کے لوگ رہیں گے کہتے ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے، وہی یہی ہے، یہی حرف محرم مانا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہے؟ جتنے محترم نام ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے چراغ ہیں سب ماضی کے جلائے ہوئے، جتنے مطلع انوار ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے مرکز تجلیات ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں۔ تو گویا کہ مر جانا یا رخصت ہو جانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرکز تجلیات کے لیے، وہ جب چاہے جس دور میں چاہے مرکز تجلیات رہتا ہے۔ آپ دیکھو نا جاتے لوگوں کے خانقاہوں میں بازاروں میں مرکز تجلیات، الہیات، واقعات، اور اتنا روشن ہے کہ اتنا زندگی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ میں پہلے بتایا آپ کو کہ ان لوگوں کے قبرستان اتنے روشن ہیں جتنی ہماری زندگی نہیں ہے، ان کی موت اتنی روشن ہے جتنی ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جن بڑے عظیم لوگ تھے، وہ مرکز راز جانتے تھے، محرم راز، اور جن کو راز مل گیا اور وہ پھر راز سے روشن ہو گئے۔ روشنی کا راز جاننے والا روشن ہو جاتا ہے، خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے، حضور پاک کا راز جاننے والا بس خاموشی ہو جاتی ہے، جو اور ہی کہانی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ اب یہ سمجھو جو بڑی بات ہوتا ہے جو اس راز کو جان جائے، بس وہ جان جائے تو میں چپ ہی وہ بتا نہیں سکتا کیا ہوا تو کیا نہیں ہوا۔ اس لیے مطلب یہ اقبال نے جس کو راز کہا وہ راز یہی ہے کہ راز یہ ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، یہ راز ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے اور میرے یقین کا مقصد ہے۔ میں اس کے ثبوت کی بات نہیں کرتا تو میرا یقین ہے، نہیں ہے تب بھی ہے تو تب بھی ہے، مطلب یہ ہمارا اعتماد پیدائش۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ راز والوں کے پاس ایک اور بات ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے راز کو جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں شاید ان کی کیا مجبوریاں گمراہ کر رہی ہیں، شاید ان تک بات کنوے نہیں ہوئی پوری، ورنہ کیوں گمراہ ہوتے ہیں، شاید کیا واقعہ ہوا۔ اور وہ لوگ جو محرم راز ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگنے والے اور زمین اور آسمان کے فاصلے ملانے والے ہوتے ہیں۔ آسمان رات کو زمین میں نہ ہوتا ہے، زمین آسمان میں نہیں ہوتی ہے، رات کے واقعات ہیں نا، مطلب ان کی راتیں جاگتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ جو خاص ہوتے ہیں راز آشنا کہلاتے ہیں، محرم راز کہلاتے ہیں۔ اس نے میاں خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا کہ آج سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا۔ اچھا جب محرم راز مل جائے نا تو اپنے دل کا حال اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، کہتے اچھا تم بھی ہو ہم بھی ہو، بول جائے، کہتے یہ کیا تم بھی ہو ہم کو، کہتے ہم بھی بولے اس طرح سے گزرے تھے، ہمارے بھی آنکھوں میں آنسو تھے خون کے، تم بھی آج ہو رہا ہے، تو یہ ایسی ہے روحی ہے نا، روحی اس میں سب روتے ہوئے گزرتے ہیں، روحی کا مطلب وہ روحی اس کی خواجہ غلام فرید صاحب کی، اس کے اندر یہ عشق کے واقعات کا محفل چلتا ہے، سارے ہوتے ہیں، اوتار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ آ تو نہیں آتا، رو رو کے بے آہے سر جائے گی، رو رو کے راتیں کاٹنے والے، تو رو رو کے راتیں کاٹنے والے اوتار بن جاتے ہیں، راضی بن جاتے ہیں، رومی بن جاتے ہیں، غزالی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے معراج کہ مولانا روم جو ہے یہ بڑے عالم دین تھے، بڑا مغرور عالم دین تھے، نام تھا ان کا عالم دین جلال الدین رومی، بڑا جلال الدین کا دبدبہ تھا۔ کوئی مستوار گزرا پاس سے اڑا کر رکھ دیا، اور مولوی حضرت نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریزی نے، شمس تبریزی نے اس کو مطلب بس نہیں لکھا دی، اور اسی کو نظرانہ میں نہیں لیا، کہ ہم جا رہے ہیں اب تو اپنا کام کر۔ مولانا بھاگا ان کے مجھے کتنے سال کے بعد جا کے ملا، لیکن مت نہیں ہو لکھا جی۔ اب یہ ہے ایک نگاہ چلتی رہتی، میں آپ نے بتایا پہلے لکھ کے کہ ایسی کائنات میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان یا کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ہوتا ہے، انہیں زندہ آدمی میں چلتے رہتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں،
آپ اس سال کی داد دیتے رہتے ہیں. تم دل میں بیٹھ کے خیال لے کے صبح کوئی دکاندار ہے دکان میں بیٹھ جائے, دفتر والا دفتر میں بیٹھ جائے, یا اللہ آج ہمیں کسی اپنے بندے کو دکھا, کوئی اپنا بندہ ملا, آپ انتظار کرو کوئی نہ کوئی بندے بندہ جانا آج جلوہ آ جائے, دکھا جائے. اس لیے بولے ہم تلاش نہیں کرتے تھے کہاں جائیں اور کہاں جائیں, ہم یار تیرے بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ سائل کی شکل میں آ جائے, غریب کی شکل میں آ جائے, امیر کی شکل میں آ جائے, کوئی ہمارا مراد اشارہ کر کے آ جائے کہ کوئی نہ کوئی بات بتا کے چلا جائے, پھر آپ پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ, آپ کی بات آپ کو بتا دے اللہ کا بندہ. تو مارے میں راز رہو. دوسرا ہمارے میں راز ایسے ملتا ہے جیسے پرانے لوگ, حالانکہ یہ ملاقات پہلی ہے. بولے جب زندگی میں وہ مجھے پہلی بار ملا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میں پہلی بار سے پہلے بھی اس کو جانتا تھا. تو پہلی بار سے پہلے جاننے والی بات ہے کہ بارہ میں رات اس کے بارے میں جانتا. اس لیے بولے سارے ہم خیال اکٹھے جاتے ہیں. اس میں کوئی اپلیکیشن کی بات بنی ہے, اناؤنسمنٹ کی بات بنی ہے, شور مچانے والی بات بنی ہے. آپ سارے بیٹھے ہو, آپ کے اندر کوئی جذبہ ہے جو بٹھائے ہوئے ہیں. جذبہ تو ہم تو بات ہی نہیں کر رہے. میں نے پروموشن کی بات کی ہے, نہ گریڈ کی ہم نے بات کی. کوئی ایسی چیز ہے جو خود بخود جو ہے نا وہ آپ کے اندر مجبور کرتی ہے. یہ خود بخود ہے نا, یہ تلاش ہے. تلاش کیا ہے؟ کوئی چیز گواچی ہی نہیں ہے, پولیس کو رپورٹ کرو. اس کی موٹر سائیکل گم ہو گئی تھی لڑکے کی, تو وہ پہن گئی, وہ تو ایک تلاش ہے گم ہونے والی. ادروائز سب کیا گم ہوئی کہتے اپنے آپ گوا چکا. ہم اپنے تلاش میں نکلے ہوئے سارے, اپنا آپ گوا دیا, اپنے آپ تلاش میں نکلے ہوئے. تو کہیں اگلے موڑ پہ ہمیں اپنا آپ مل جائے, السلام علیکم ٹو پہ رکھتے کہاں رہے اتنا تھا کہ بڑے ملتے تھے ملاقات تھی, بچپن میں ملتے تھے ہم لوگ. کون لوگ؟ اپنا آپ. کبھی اگر ایسا اتفاق ہو کہ آئینے میں آپ دیکھ رہے ہو, آئینہ باتیں کر رہے ہو, یہ کیا زندگی ہے. اچھا آپ دن میں بات ہو یہ کیا زندگی ہے, کیا انسان بوڑھا ہوگا, اندر جو آئینے کے اندر جو آپ سے وہ بولے کیا باتیں کر رہا ہے تم, زندگی کیا ہے, بہت اچھی چاہے آپ حیران ہو جائے گی, یہ آواز نہیں جاتی. تمہارے میں رات کو خاموشیوں میں آوازیں آتی ہیں, ہمارا میں رات کو ہجوم میں تنہائیاں آتی ہیں, اور تنہائی میں ہجوم مل جاتا ہے. مطلب بالکل وہ اور سے عورت ہے کہ یہ پھر رونق جیسی زندگی کی بہتر سمجھ جاتی ہے. ہمارا میں رات کو اس زندگی میں ایک اور زندگی ملتی ہے, یا زندگی یہی یہ اداری شب و روز, اس کے اندر ایک اور زندگی نظر آئی کہ او اچھا تو یہ بات ہے. ایک بار بڑا شاعر تھا, اچھا شاعر تھا, اس کے پاس ایک بندہ گزر کیا ہے, اقبال سے بال بنا ہے در دیکھیے کیا ہے, تو اچھی یہ بات ہے. لیکن بال دانا ہے راز ہے, دانا ہے راز تجوں ہے کیا اپنا آپ پہچان لی, بالک کو پہچان لی. اب بات کرو رہے دانا ہے راز یہ ہوتا, یہ بیان کرتے جاؤ ساری عمر گزر جائے اور یہ بیان نہ ہو, کیونکہ یہ کوئی ایڈریس کو نہیں ہے, پوسٹل ایڈریس کہ نمبر ایکس سیٹ بھائی مکان نمبر اور یہ علاقہ روش ہے نا, دانا ہے راز ہے. راز بیان ہوتے ہوتے بھی بیان نہیں ہوتا. صدیوں سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور بیان نہیں ہوا. ساری کتابیں دنائے راز کے اوپر بڑی ہیں کہ ہمارے میں راز کیا ہے, دنائے راز کیا ہے, دیگر زیادہ راز ہے, دنائے وہ کیا ہے, یہ قصہ کیا ہے, کہانی کیا ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا, کبھی انسان کا تعلق آسمان کے ساتھ اور خدا کا تعلق دنیا کے ساتھ نظر آ جاتا ہے. اللہ نے دنیا کو مشین کی طرح بنا کے چھوڑ نہیں دیا چابی کا کھلونا, ایسا نہیں ہے. وہ تو قدم قدم پر ساتھ پر بدلے میں ہوتا ہے, اور بچے کے پیدائش پر روح وہی پوچھتا ہے, وہی تمہاری باتیں سنتا ہے تنہائیوں میں, وہ تمہاری دعائیں منظور کرتا ہے. آج بھی وہی ہے, کل بھی اللہ کما کرنا جیسے تھا ویسے ہے, اور کل من لان, باقی ہر شے فصل کی طرح کٹ جائے گی. آگے کیا رہ جائے گا؟ وہ جب کا وہی رب جلال, باقی رہ جائے گا تیرے رب کچے. وہ جو باقی رہ جاتا ہے وہ ہے. باقی رہنے والا اصل ہے, چلا جانے والا اور ہے. اور باقی کیسے رہتے ہیں آپ دیکھو, ہم لوگ کتنے عرصہ 1400 سال بعد پیدا ہونے والے ہیں. آج بھی مطلب ایک نام ہم اذان میں سنتے ہیں, نماز کے ساتھ اللہ کے نام اور اللہ کے امیر شفیع ورفعنا لک ذکرک. جہاں ہم بلند ہیں وہاں آپ کا ذکر بھی بلند کر دیں, اور آج تک بلندی بلند. یہ ایسی ذات ہے حضور پاک کی کہ سب دنیا کے اندر ماننے والا اور نہ ماننے والا ہر آدمی تعریف کرے گا. ایسا نام محمد رکھا گیا کہ تعریف ہی تعریف ہو. ہر آدمی ماننے والا بھی تعریف کرے گا, نہ ماننے والا بھی تعریف کرے گا. تو یہ تعریف ہے. اللہ تعریف کرے گا, اللہ کے فرشتے تعریف کریں گے, قرآن تعریف کرے گا,
صحابہ کرام کریں گے، ماننے والے کریں گے، نہ ماننے والے کریں گے، کافر بھی تعریف کریں گے، ہیرو ایز اے پراپٹ لکھنے والا وہ بھی تعریف کریں گے، کار لائن مطلب وہ کسی اور کے پیغمبر کا ماننا نہیں، پیغمبر میں جب دیکھا کرے گا حضور کا کرے گا، ہندو سیاست توان انگریز کوئی بھی مطلب آپ کرنا، یہ بڑی باتیں ہیں۔ تو دانائے راز یہ ہے کہ انسان اپنی نسبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا۔ بعد یہ نام نہیں لیتے، ویسے کہتے ہیں جی آپ نے تلک بیان کر لینا، تلک دریافت کر لینا، کتنے چلے جی پیر صاحب کا، پیر کی کو نہیں ہوتا، آپ کو میں بتا رہا ہوں، اصل میں عشق ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احترام چونکہ ہم زیادہ نہیں کر سکتے، میں کسی پیر کا نام اس کا وہ رکھ لیا، اصل میں عشق اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ادب کے ساتھ راستے میں نام رکھ لیا تھا۔ یہ کبھی آپ نے سنا کہ وہ جو ہوتی میلاد النبی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہوتا ہے، دیکھا اب یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے لاہور کے اندر نکلتے، آپ نے پتہ ہے نا مجھے شامل ہوتے ہیں تو جلوس جھاڑ کے دادا ختم چندہ سی ہوتے چل رہے میلاد النبی، سارے رستے یہ آدمی بدلے جاتے ہیں، یہ بھی ادھر ہی رہتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو پہچان ہو گئی کہ ہر رستہ اتر سے جاتا ہے، کہ راہ مدینے کی ادھر سے چل جاتی ہے، تو یہ جو ہے نا یہ راہ کہ تیرا درج ہے نا تیرے مصطفیٰ ہے، تیرا درج ہے تیرے مصطفیٰ۔ مطلب یہ اچھی باتیں ہیں کہ آپ پرانے تعلقات جہاں پر آپ جوڑے بیٹھے ہو، کربلا جاؤ، ہمیشہ جاؤ، کہتے تھے کبھی آپ کہ یہ تو کربلا تھے بلور میں سلٹر بٹ کے ساتھ، کربلا تو اترے ہیں، یہ عراق وغیرہ کی بات، وہ کہنا ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح۔ یہ تعلقات ہے نا، یہ آپ نے راز کی بات ہے، جاننے والے کے لیے جہاں ہے وہاں ہے، اور نہ جاننے والے کے لیے نہ وہاں ہے نہ جہاں، یہ ماننے والے کے لیے ہے۔ تو یہ راز کی بات ہوگی۔